محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کل تقریباً 4:18 پر ترکی کے اندر زلزلہ آیا اور اس کے بعد پھر وقفے سے بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وہاں کا نظام زندگی تو ایک مرتبہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہیں، اور اس وقت تقریباً 2800 کے لگ بھگ بلند و بالا عمارتیں ملیا میٹ ہو گئی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت بذات خود پاکستان کے جو حالات ہیں بہت زیادہ تنگ جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے تنگ حالات کے باوجود پھر بھی انہوں نے امدادی ٹیمیں بھی روانہ کی اور ساتھ میں انہوں نے امدادی سامان بھی روانہ کیا۔ اللہ رب العالمین ان کی اس امداد کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو ترکی ملک ہے یہ ہمارا مسلمان ملک ہے اور اس کے جو رہنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو اولاً تو ہمیں ان کی امداد کرنی چاہیے، اور اگر امداد نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم ہم انہیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ خالق کائنات جلد از جلد ترکی کی جو رونقیں ہیں دوبارہ اللہ پاک ان کو بحال کرے۔ محترم ناظرین کرام، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو اصل چیز جو آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ترکی، شام اور اردن، یہ تقریباً یہ جو تینوں ممالک ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور یہ آپ یوں سمجھیں گویا کہ یہ پڑوسی ہیں، اور ان تینوں ممالک کے بالکل درمیان وسط میں اسرائیل ہے۔ اب زلزلہ آیا، ان تینوں ممالک کے اندر تو بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن جو اسرائیل جو ان کے درمیان میں واقع ملک ہے وہاں پر ایک اینٹ بھی نہیں گری۔ اور پھر سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ زلزلہ آنے سے تقریباً 3-4 دن قبل جو اپنا انگلینڈ، ہالینڈ اور جرمنی، انہوں نے اپنے وہاں پہ قونصل خانے بند کر دیے، اور جو ان کے سفیر تھے انہوں نے ان کو واپس بلوا لیا، یہ کہہ کر کہ ہو سکتا ہے کہ اپنا یہاں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ اور ٹھیک اس کے 3 یا 4 دنوں کے بعد یہ زلزلہ آ گیا، اور پھر ترکی کا جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر کیا کچھ بیت رہی ہے، وہاں کے کتنے لوگ زخمی ہیں اور کتنے شہید ہو گئے ہیں، اور وہاں پر جانی اور مالی نقصان کتنا ہوا ہے، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ محترم ناظرین کرام، سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی ممالک ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا، اور پھر جو درمیان میں اسرائیل ملک ہے ان تینوں ممالک میں، وہاں پر تو ایک اینٹ بھی نہیں گری۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جو یہود و نصارہ ہیں وہ مسلمانوں پر ایسے کود پڑیں گے جیسا کہ گدھ پرندہ وہ گوشت کو دیکھ کے وہ گر پڑتا ہے۔ تو اس وقت حضرات صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے حبیب کیا اس وقت مسلمان کم تعداد میں ہوں گے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن اس وقت وہ ان کی جو وقت ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسا کہ پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، تو اسی طرح مسلمانوں کی جو کثیر تعداد ہونے کے باوجود پھر بھی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب یہ کیوں ہوگا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ مال سے بہت زیادہ، دنیا سے بہت زیادہ محبت کریں گے، اور موت سے وہ بہت زیادہ نفرت کریں گے۔ تو یقین جانیے محترم ناظرین کرام، اس وقت یہی حالات چل رہے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جائے تو ہم اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں، اور جو مال کی محبت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو جائے، اس وقت جو مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر حالات بہت سخت جا رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان تنگی کے حالات میں ہم اللہ رب العالمین کا دامن پڑھیں اور دامن پکڑیں اور توبہ اور استغفار کریں، اور جو ترکیہ ہو گیا،
شام ہو گیا یا اردن ہے، ہم ان کے لیے ضرور بھی ضرور دعائیں خیر کریں، اور پھر اللہ کرے یہ خبر نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے اندر بھی یہ زلزلہ آنے والا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک قدرتی نظام ہے، بس انسان کو اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو خبریں اس وقت وہ گردش کر رہی ہیں یہ جھوٹی ہوں، اور جو اس طرح کی وہ خبریں پھیلا رہے ہیں جو مسلمانوں کو مایوس کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نشان عبرت بنائے۔ اور پھر آج یہ بھی ایک میں نے خبر دیکھی، الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جو سعودی عرب ہے وہاں کے جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان، انہوں نے کافی ہنگامی طور پر امداد کا اعلان کیے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے جو ترکی کے لوگ ہیں ان کی امداد وہ کی جائے۔ تو بہرحال اس مصیبت کی گھڑی میں ہم ترکی کے جو لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو طیب اردگان ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار وہ ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس وقت جو وطن عزیز ملک پاکستان کے جو حالات بہت ٹف چل رہے ہیں، جو مہنگائی ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہے، اللہ رب العالمین ان قریب وطن عزیز ملک پاکستان میں خوشحالی اور خوشخبری والے وہ حالات سنائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنی بھائی محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔